محترم سامعین، شریعت میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو انسان کی تمام نیکیوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے، جو ہی وہ ہاتھ دھوتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے تھے، ہاتھ دھوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام اعضاء جب بندہ دھو کے فارغ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسمانی طور پر ادھر سے وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، اور روحانی طور پر بھی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ نماز اس انسان کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ وضو جو ہے، وضو یہ ایک نیکی ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کلی کی تو زبان کے ساتھ جو گناہ کیے ہوئے تھے اس کے ذریعے، آپ نے فرمایا پانی کے گرنے کے ساتھ ہی وہ گناہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس نیکی کے ذریعے بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور روایت ہے جو کئی دفعہ پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، یاد دہانی کے طور پر، نصیحت کے طور پر یہ ذکر کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گزشتہ امتوں کے اندر ایک بدکار عورت راستے میں جا رہی تھی، پیاس لگی، کنویں پر گئی، پانی پیا، آگے گئی، ایک کتا پیاس کی وجہ سے زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس کو دل میں درد سا ہوا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی تو پیاس لگی ہے۔ واپس لوٹی، اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کو اپنے موزے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا، اس موزے کے ساتھ آ کے اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس کی ایک یہ نیکی اتنی پسند آئی، زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک غلط کار عورت ہے، صرف ایک کتے کو پانی پلانے والی نیکی اس کے کام آ گئی اور وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نیکیاں جو ہیں یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پڑھی تھی۔ ایک آدمی ہے، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، وہ مدینہ منورہ سے ذرا دور رہتے تھے، جیسے آبادی سے ذرا بندہ دور رہتا ہے تو وہ بھی ذرا آبادی سے دور رہتے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، شیطان ہے، کبھی کبھی انسان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی شیطان نے حملہ کیا۔ ایک عورت بھی نماز پڑھنے کے لیے اس میں آ رہی تھی، راستے کے اندر یہ جو دونوں ملے اس نے زبردستی اس عورت کے ساتھ اس کو پکڑا اور غلط اس کے ساتھ کام کیا، زنا نہیں کیا، اس کو پکڑا، چھوا، جیسے باقی کام ہوتے ہیں۔ اچانک ذہن میں آیا کہ میں جا کہاں رہا ہوں اور کام کیا کر رہا ہوں، فوراً وہاں سے دوڑا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سے بھی پہلے آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جو حد جاری کرنی ہے فوری طور پر حد جاری کیجئے تاکہ میں اندر سے پاک ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایسے میں آ رہا تھا، مدینے سے ذرا دور تھا،
تو راستے کے اندر اس طرح میرے ساتھ معاملہ بن گیا، یا رسول اللہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، جلدی سے میرے اوپر جو حد جاری ہوتی ہے حد جاری فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز تو اس نے پڑھی آپ علیہ السلام کے پیچھے، لیکن نماز پڑھ کے پھر آ گیا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے میرے اوپر حد جاری کرنی ہے، جو سزا دینی ہے سزا دیجئے، اندر دل کا اطمینان ختم ہو گئی ہے، غلطی تو ہو گئی، اطمینان ختم ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، جو حد جاری کرنی ہے وہ کیجئے، سزا دینی ہے کیجئے، سزا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا، ابھی جو میں نے نماز پڑھائی ہے آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دی۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لہذا تو اس سے ہو بھی گئی ہے کوئی کمی کوتاہی، نماز سے بڑھ کے کون سی نیکی ہوگی؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے بہر، تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بعد میں جب دوسری نماز پڑھنے آتا ہے، ان دو نمازوں کے درمیان جو گناہ تھے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز ایک نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کی ہے اسی آیت کریمہ کے چونکہ متعلق ہے، اس لیے مجھے یاد آ گیا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھرپور جوانی والا خوبصورت نوجوان تھا، جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، غلط سوسائٹی اور ماحول کی وجہ سے خراب ہو گیا، غلط کام میں پڑ گیا، ہمیشہ گناہوں میں۔ اس کی والدہ تھی، وہ ہمیشہ اس کو سمجھاتی کہ بیٹا یہ کام نہیں کیا کر، گناہوں کا کام ہے، مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، لیکن جوانی کا جوش تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہاں سے وہ نکلا، ایک عورت اس کے سامنے خوبصورت لباس پہنے ہوئے جا رہی تھی، اس نے اس کو بلایا، وہ اس کے پاس چلی گئی، تو جس وقت وہ اس کے پاس گئی، اس نے اس کو پکڑ کے اس کو تیار کیا غلط کام کرنے کے لیے۔ وہ عورت کے پاس جس وقت غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو عورت کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، زناکار عورت نہیں ہوں، میں اس لیے بہر آئی تھی کہ میں کوئی بندہ ڈھونڈ رہی تھی جو میری مدد کرے، 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھلانے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے بہر نکلی کہ کسی سے مدد مانگوں، لیکن پیچھے بچوں کو دیکھتی ہوں تو اس وجہ سے میں تیرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہوں، بیٹھ گئی ہوں، یہ غلط کام کرنے کے لیے تو نے مجھے بلایا، میں تو سمجھی کہ تو میری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنا ہے۔ جب اس عورت کی کپ کپی اور رونے کو دیکھا نا اس نوجوان نے، اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا کہ تو نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اس کے باوجود تو اتنا ڈر رہی ہے، میری ساری زندگی یہ گناہوں کے اندر گزر گئی، میری آنکھ میں تو کبھی آنسو نہیں آیا، میں تو کبھی کپ کپ آیا نہیں ہوں، میں تو کبھی نہیں ڈرا۔ عورت کے وجود کی کپ کپی اور رونے کو دیکھ کر اسی وقت اس نے اپنی جیب میں سے جو چند سکے تھے وہ نکال کے اس کے دیے اور کہنے لگا کہ جا، آج تجھے گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس نوجوان کی عادت یہ تھی کہ اس نے ڈائری ایک بنا کے رکھی ہوئی تھی، جب سے یہ بالغ ہوا نا وہ اس کے اندر اپنے گناہ نوٹ کرتا تھا، جی آج یہ گناہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، سارے گناہ ہی گناہ بھری پڑی تھی وہ کاپی، جی۔ اس کے بعد ماں کے پاس گیا، جا کے رونے لگا، ماں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک خاتون ہے، ایک پاکیزہ تھی، پاک دامن تھی، اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، میری حالت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے باوجود میں کبھی نہیں رویا، تو آج پہلی مرتبہ میرے دل پہ چوٹ لگی ہے۔ ماں خوش ہوئی، اس نے کہا کہ ڈائری کے اندر جہاں تو گناہ لکھتا ہے نا، یہ نیکی بھی لکھ لے کہ تو نے آج غلط کام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ماں کاپی بھر چکی ہے، جگہ نہیں ہے لکھنے کی، فل ہو چکی ہے۔
ماں نے کہا کہ چلو کاپی فل ہو چکی ہے، اس کے نیچے کوئی چھوٹی سی جگہ لکھنے کے لیے جیسے حاشیہ لگاتے ہیں، حاشیے والی جگہ کے اوپر اس کو لکھ دے۔ اس نے حاشیے والی جگہ کے اوپر تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ آج کے دن میں نے ایک نیکی کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لکھا، سو گیا۔ صبح اٹھ کے جو جا کے اپنی کاپی کو چیک کیا، سارے گناہ مٹ چکے تھے، اور ایک وہ واقعہ لکھا ہوا تھا جو اس نے نیکی والا لکھا تھا، اور ان تمام گناہوں کی جگہ پر جہاں پر وہ لکھتا رہا تھا یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ جتنے بھی تیرے اس کاپی کے اوپر لکھے ہوئے گناہ تھے، تیری اس ایک نیکی نے ان تمام گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے آج کا ہمارا سبق یہ ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی کارآمد ہوتی ہیں، کبھی کسی وقت ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔